علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی شان میں عطا سارے نبیوں کی معجزات آپ ایک طرف رکھ لیں اور آقا علیہ السلام کو ایک طرف، اتنی عظیم شانیں رفعتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان جو ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وما آتاکم رسول فخذوہ، فرمایا جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، کیا کرو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دیں اس سے کیا ہو جاؤ، منع۔ اللہ کے نبی جو ہیں یہ اشارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں وہ حرام کر دیں، اور جس کو چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنت عطا فرمائیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بہت کچھ عطا فرمانا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی پیارے اشعار کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یعنی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی کے متحد کوئی شخص ہوتا ہے تو عام آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑا افسر ہے تو اس کے نیچے جو افسر ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، بڑا تو وہی ہوتا ہے، لیکن آپ چھوٹے کے پاس جاتے ہیں، ڈائریکٹ بڑے کے پاس نہیں جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حضور علیہ السلام کے حدیث فرمایا انا قاسم اللہ ہوتی، فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا رب مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں جتنی چیزیں جس کو جو بھی ملتا ہے وہ در رسول سے ہی ملتا ہے، عطا تو اللہ ہی کرتا ہے۔ فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا اللہ دیتا ہے مجھے، لیکن آگے کیا ہے، وانا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں لوگوں کی جھولیاں بھرتا ہوں۔ تو ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صدقے سے ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ دیتا ہے اور محبوب کیا کرتے ہیں، تقسیم فرماتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سی شانیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر جو ہے وہ حج فرض ہے۔ صحابی اٹھے کہا حضور ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال یہی کر دیا۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں مصطفیٰ کہہ دیتا نعم، نعم جی ہاں ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ حضور علیہ السلام اگر ایک مرتبہ یہ ارشاد فرما دے کہ جی ہاں تم پر ہر سال حج فرض ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی تم پر ہر سال حج فرض فرما دیتا، لیکن حضور نے نہیں کہا، اللہ نے فرض بھی نہیں فرمایا۔
حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں، خدمتگار ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کسی کو اچھی سنگت مل جائے، کسی کو نیک بندوں کی سنگت مل جائے، اور اگر کسی کو امام الانبیاء کی سنگت مل جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنہیں امام الانبیاء کی سنگت اور پھر خدمت کا موقع بھی ملے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ابيت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کو وضو کروایا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی۔ ظاہر ہے جب بندہ خدمت کرتا ہے، جس کی خدمت کرتا ہے انہیں پھر کسی دن محبت آ ہی جاتی ہے، اور اگر یہ کام محبت میں کیا جائے، پیار میں کیا جائے،